اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض صلوات صلی اللہ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ روزانہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا روزہ دار ہونا بھول جائے کہ میں روزہ دار ہوں، بھول گیا۔ اس بھول کے دوران وہ اپنا سر پانی میں ڈبو دے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، یا کوئی دوسرا زبردستی اس کا سر ڈبو دے، یا روزہ دار ہونا تو بھول گیا، بھولنے کے بعد یا تو اپنا سر خود ڈبو دے، یا یہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی زبردستی اس کا سر ڈبو دے۔ اب اگر اس پانی میں اسے یاد آیا میں تو روزہ دار ہوں اور سر ڈبونے سے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو فوراً اپنا سر نکال لے، روزہ صحیح ہوگا۔ یا اس کا ہاتھ جو زبردستی جس نے ڈبویا ہے اس کا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا اور اس وقت یاد آیا ہے کہ میں تو روزے میں ہوں، تو فوراً سر نکال لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بسم اللہ اگر اس نے عمدن جاننے کے باوجود بھی، یاد آنے کے باوجود بھی پانی میں سر رکھا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، روزہ بعد ہاں اگر بھول کر آدمی غسل ارتماسی بھی کر لے، غسل ارتماسی جو غوطہ لگا کے کیا جاتا ہے، اگر غسل ارتماسی بھی کر لے اور اپنا روزہ دار ہونا بھول گیا ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور غسل بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہو جائے گا اور روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے اللہ۔ رات جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رات بات ختم ہوئی کہ اونگ اور نیند کیا ہے، جس کے لیے خالق نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ کوئی تو طاقت ہے ایسی کہ جس سے اللہ اپنی ذات کی نفی فرما رہا ہے کہ اونگ بھی نہیں ہے اور وہاں نیند بھی نہیں ہے۔ تو آج تھوڑی سی بات جو کل رہ گئی تھی، پھر بات آج لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پہ، چونکہ بات کو آگے بڑھانا ہے، لیکن یہ بات جو رہ گئی ہے تھوڑی سی بات اسے بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو سینا ہے، اونگ ہے، اونگ
नौम और ओंग पे रात काफ़ी शेर हासिल बहस हुई, लेकिन थोड़ी सी बात मैं चाहता हूँ ये जो रह गई है अतिब्बा के हवाले से इसे बात को बयान कर दें। वो फरमाते हैं कि नींद से पहले जो एक झोंका आता है उस झोंके को सेना कहते। वो नींद नहीं होती, नींद आने से पहले जो एक छोटा सा हल्का सा मामूली सा झोंका सा महसूस होता है, उस झोंके को अरबी में सेनातुन वला नौम जो सेना कहते हैं। एक तो ये होगा, ये है लुगत के एतबार से। वो कहते हैं कि इस्तिलाह में ये जो इस्तिलाह होती है ना, इस्तिलाह में नींद का वो मुकद्दमा, इस्तिलाह में सेना की तारीफ ये है कि नींद का वो मुकद्दमा और वो मुकदमे का वो पहला पहलू कि जिसके बाद इंसान पर ऐसे हालात आते हैं कि अभी उसके हवास बेइख्तियार नहीं हुए, यानी हवास अभी इख्तियार में हैं। उस इख्तियार से पहले जो मुकदमा शुरू होता है नींद का, उसे सेनातुन कहते। अच्छी बात होगी, अभी नींद शुरू नहीं हुई, अभी मुकदमा शुरू हुआ, तो वो जो पहली आती है उसे अरबी में सेनातुन कहते हैं। सेनातुन वला नौम, इसे सेना कहते हैं। फिर आगे नौम, नौम कहते हैं नींद को, मुकम्मल नींद। इसी नौम के नामा जनाम कल बयान हुआ, इसी से ख्वाब को भी मनाम कहते हैं। जनाब इब्राहिम के बारे में कुरान में है, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा। इसी नौम से मनाम आ गया, मैंने ख्वाब में देखा। यही वजह है कि नबी जब ख्वाब देखता है, चूँकि उसका ताल्लुक नौम से होता है, नौम का तय्युम कय्यूमियत से होता है, गौर नहीं फरमा रहे, इसी वजह से नबी का हर ख्वाब सही होता है। हमारा कोई कोई ख्वाब सही होता है, नबी का हर ख्वाब सही होता है। अब इसी नौम के बारे में अतिब्बा फरमाते हैं कि नौम, अगर यहाँ हजरात तशरीफ़ रखते हैं तो वो भी मेरे साथ रहेंगे ताकि इसमें कहाँ तक ये बात आप तक पहुँच रही है। अतिब्बा जो हैं वो ये तबीब की जमा है अतिब्बा। अतिब्बा फरमाते हैं कि इंसान की वो पहली हालत जिसमें तबई अवामिल असर अंदाज हूँ सोने वाले पर, यहाँ तक कि उसके एहसास पर वो तबई अवामिल तारी हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, तबई अवामिल जो अंदिल में तबई अवामिल हैं वो उसी सोने वाले पर, जो सो रहा है उस पर वो तारी हो जाए, यहाँ तक कि पूरे जिस्म में वो फैल जाए, तो उसको कहते हैं नौम, वो कहलाती है नींद। अच्छा माशाल्लाह आप तो कहीं रखते हैं ना, ये इसलिए उसे कहते हैं नींद। नींद अब रात भी कल भी मैंने अर्ज किया, फिर दूसरी तारीफ वो ये करते हैं कि इंसान की वो हालत के ऐसी हालत के जिस हालत में इस दिमाग में इस्तिखरा पैदा हो जाए। इस्तिखरा रात अर्ज किया, इस्तिखरा क्या होता है कि मैदे के वो बुखारात निकल कर इंसान के हवास को एहसास से रोक दे। और नहीं फरमा रहे, यानी उसे देखने का भी एहसास ना रहे, सुनने का भी एहसास ना रहे, लेकिन कुव्वत भी न जाए और एहसास भी ना हो सके। यानी देखने की कुव्वत मौजूद है, सुनने की ताकत मौजूद है, बोलने की ताकत मौजूद है, मगर हवास का एहसास रोक दिया जाए, उसी रुकने का नाम नींद है। बड़ी बात हो, यानी हाथ से वो होते हुए भी वो कुव्वत दरमियान में जो आती है उसे रोक दिया जाए तो उसे कहते हैं
نیند. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دماغ میں خاص اعصابی مرکز میں، دماغ کے مرکز میں ایک نقطہ نیند بنایا ہے. سبحان اللہ. دماغ میں توجہ فرما رہے ہیں نا آپ، دماغ میں ایک نقطہ نیند بنایا ہے. اسی نقطے ہی کی تحریک سے نیند آتی ہے، بیداری ہوتی ہے. اللہ، اچھی بات ہوئی کہ وہ نقطہ جو اس کے اندر موجود ہے، جب اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے تب نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اب کیوں نہیں آ رہی نیند؟ غور فرمائے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ نقطہ بھی سمجھتا ہے کہ اب تحریک کب شروع کرنی ہے. نیند کی تحریک کو وہ ماحول کو سمجھ کے کہ خالق نے پیدا کیا ہے تو اس سے وہ پیدا ہوتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آپ تو مجلس میں نیند نہیں آئے گی، کل میں نے بیان کیا ہے مجلس میں، اب نہ سویا کرے جناب. اب یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کے دماغ کے جتنی طاقتیں ہیں وہ سخت عمل انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، وہ فعلیات میں ہیں. میں نے عربی کی لفظ چھوڑ دی. سخت فعلیات میں، ہر وقت کام میں مصروف ہیں. لیکن جب وہ فعلیات ان سے دور ہو جائے سمجھنا اسی کا نام نیند ہے. اللہ، فعلیات کا فقدان ہی کے نام کو نیند کہا جاتا ہے. اب جب نیند کہا جاتا ہے، اب آقا تقی فلسفی نے فرمایا ہے کہ یہ جو نظام جسم مادی ہے، اس میں خالق نے ایک عجیب نظام، خصوصی طور پر ان اعضاء کا ایک عجیب نظام بنایا. اور انہوں نے آقا تقی فلسفی کا، آپ کے پاس بھی کتاب موجود ہے، تو انہوں نے ایک یہاں مثال میں فرمایا کہ ایک ایسا بچہ لیا گیا کہ جو جڑواں تھا، اور انہوں نے تجربے کے طور پر اس میں تفسیر میں بھی اس کا حوالہ دیا. جڑواں بچہ لیا گیا کہ جو سر جس کے دو تھے، دو سر دو تھے، اس کا دھڑ جو ہے وہ ایک ہے، سر دو تھے پوری طرح، اس میں دھان بھی، ہر چیز ان میں، آنکھیں وغیرہ ہر چیز موجود. اب جب انہوں نے لیا تو اب انہوں نے ان کا تجربہ جب شروع کیا، وہ یہ کہنے لگے کہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو گردش خون ہے وہ ایک ہے. یا میرا خیال ہے آپ بات کتنی بڑی بات ہو گئی کہ دو ہو کے بھی خون کی گردش ایک ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب. یہ ہے حقیقت میں دو سر، ادھر بھی، لیکن ان کی جو گردش خون ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو دونوں پہ اثر ہوتا ہے. یعنی سر تو دو نظر آتے ہیں لیکن ان میں اثرات جو ہیں، وہ ٹیکا لگاتے ہیں تو اثر دونوں پہ برابر کا ہوتا ہے. گردش خون ہے تو برابر کا ہے. لیکن جو نظام اعصاب ہے اس میں حصیات مختلف ہیں. جسم ایک ہے، سر دو ہونے کی وجہ سے احساسات مختلف ہیں. اللہ اکبر. احساسات مختلف ہیں. میں جملہ یہیں سے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیں، دو سر ہو گئے، احساس مختلف ہو گئے، خیال مختلف ہو گئے. یا خالق نے 14 بنائے ہیں، آنکھیں 14 ہیں، نظر ایک ہے. اور فرما لینا جناب. اب یہاں پر دو کیا ہو گئے ہیں، تو وہ دو، لیکن گردش خون وہ ایک ہے. لیکن جو ان کے احساسات ہیں، حسیات ہیں، ان کا جو تاثر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. اور اسی تاثر ہی کی بنا پہ جناب علی علیہ السلام کے پاس ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب علی علیہ السلام یہ علامہ کلینی راوی ہیں اور عبیدہ ابن زہرہ اس واقعے کا راوی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ علامہ کلینی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد جب یہ دور چلے تو دوسرے دور میں ایک آدمی لایا گیا.
آدمی کی لفظ ہے سرکار، یعنی اچھا جو جوانی کے قریب قریب تھا اسے لایا گیا، اس کی یہ حالت تھی کہ اس کی ٹانگیں 4، یہاں تک جو یہ نظام تھا وہ بالکل 2 طرح کا تھا، سمجھ رہے نا جو، جن ٹانگیں بھی 2 ہیں 4 ہیں، اور لگتا ہے جیسے یہاں 2 آدمی کی ٹانگیں لگی ہوئی ہیں، اور دھڑ 1 ہے، ہاتھ 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں لیکن ٹانگیں 4 ہیں، اور اوپر جب گئے تو پھر 2 سر ہیں، ادھر بھی سر ہے ادھر بھی سر ہے، 2 دہن ہیں، 4 آنکھیں ہیں، 4 کان ہیں، اوپر کے 2 بالکل مختلف، نیچے کے 4 انہی کی طرح کے، لیکن جسم ایک، توجہ فرمائیں، جسم ایک، جب ایک جسم آیا تو وہ چل کے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جناب ان کے 2 سر ہیں اور 2 دہن ہیں، لہذا ٹانگیں بھی 2 ہیں، تو اب آپ فرمائیں کہ ان کو میراث دھڑ 1 ہے، جسم 1 ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرمائیں انہیں میراث 2 آدمیوں کی ملنی چاہیے یا 1 کی؟ اب میں جملہ کہہ دوں، جن پر میراث کا فتویٰ آ کے تمام ہو اسی کو نیند کہتے ہیں۔ اور نہیں فرما رہے جناب، ابھی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے جب ان کو کہا تو یہ کہنے لگے یہ مسئلہ تو ہم سے حل ہی نہیں ہوتا، کیا کریں، ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا پھر کون حل کرے؟ کہا جلدی کرو، جناب امیر المومنین علیہ السلام کو بلاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی مشکل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سرکار امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ روایتیں پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے سرکار امیر المومنین نے لباس رسول بدلا ہے، اللہ سبحان اللہ، اور عصائے رسول ہاتھ میں لے کے، اللہ اکبر، جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو اب میں کیا کروں، نام ہم لیتے نہیں ہیں اس لیے کہ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا آج مسئلہ بہت مشکل ہے، فرمایا ہم ہی تو مشکل کشا ہیں، ہم ہی تو خالق نے حلال مشکلات بنا کے بھیجا ہے، خدا گواہ ہے یہ اس نے کہا ہے، اب یہ بڑھ کے ہاتھ کہا مولا آج مسئلہ بڑا مشکل ہے، لا ینحل مسئلہ ہے جو حل ہی نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ہم ہی تو حل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار اچھی بات ہوئی نا، آ کے سرکار بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گئے تو فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس آدمی کو پیش کیا گیا، مولا اس کے 2 سر ہیں اور 2 دہن وغیرہ وغیرہ، اور نیچے بھی 2 آدمیوں کی طرح ہے، مولا اب ان کی میراث کیسے تقسیم ہو، 1 ہوگی یا 2 ہوں گی؟ اب سرکار جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کو سلا دو۔ معلوم ہوتا ہے نیند نے کتنا بڑا فائدہ دیا جناب، قربان ہو جاؤ، ان کو سلا دو، ان پہ دیکھو سوتے وقت نیند ان دونوں پہ طاری ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے؟ غور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہیں تو پھر نیند دونوں کا اکٹھے آ جائے گی۔ میرے خیال ہے یہی فلسفہ تھا رسول کے بستر پر علی کو سلانے کا۔ اب بات سمجھ آئی ہے ہمیں کہ یہی وہی سوئے جس کے جاگنے اور سونے کا انداز رسول جیسا ہو۔ اب ہمیں سمجھ آئی، سرکار انہیں ماشاءاللہ سرکار انہیں آپ سلا دیں، دیکھیں دونوں سوتے ہیں، یعنی جب یہ دونوں سو جائیں پھر جا کے ایک کو آہستہ سے آپ جگا دیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ایک کو آہستہ سے جگا دیں۔ عجیب بات ہے جو ابھی بات کرتے ہیں، جگا کے پھر دیکھیں کہ دونوں جاگتے ہیں تو آدمی ایک ہے، اگر ایک جاگ جائے اور دوسرا سویا رہے تو سمجھنا 2 ہیں۔ اچھا، اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اب خدا جانے کتنے آدمی تھے، علی علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے والے۔ مولا یہ سونا تو رات کو آئے گا، اللہ جانے کس وقت، یہ کون دیکھے گا کون نہیں، ابھی کیوں نہیں دکھا دیتے؟
علی مرتضیٰ کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا جلدی کرو اسے پانی پلا دو. اور نہیں فرما رہے، سرکار امیر المومنین نے فرمایا جلدی کرو اسی آدمی کو پانی پلاؤ. اب جب زیادہ پانی پلایا، فرمایا اسے لے جاؤ، اس میں خاص کسی آدمی کو بھیجا جا کے اسے پیشاب کراؤ، اگر دونوں سے برابر پیشاب آئے تو ایک ہے. یہ کہہ کر جناب یہ مسئلہ تو طے ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ جب انہوں نے تجربات کیے تو ان میں وہ 2 نکلے. غور فرما رہے ہیں؟ تجربات کے بعد جب انہوں نے جا کے نیند کا دیکھا، سارے تجربات کیے، یہ تو ویسے اس میں لکھا ہوا، ان میں وہ 2 نظر آئے. اب کچھ دنوں کے بعد توجہ فرمائیں، جو مسئلہ ہے وہ بیان ہونا ضروری ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر اسی کے پاس وہ جو صاحب جن کے بعد پہلے لائے تھے وہ لے کے آئے اور کہنے لگے اب اس کا مطالبہ ہے دونوں کا کہ ہماری شادی ہو جائے. اب امام کے علم کا ہے، اب پتہ لگتا ہے جناب، علم امام اب معلوم ہوتا ہے جناب. غور نہیں فرما رہے آپ؟ اب دنیا بتائے کہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہونا ضروری ہے یا نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نکاح تو شریعت ہے، نکاح تو دین ہے. جب شریعت ہے تو مسئلہ تو شریعت کا ہے. انہوں نے کہا ہم نے نکاح کرنا ہے. پھر ان کے پاس انہوں نے کہا اب تو پہلے سے بھی مسئلہ اور سخت ہو گیا، ہمیں جب پہلا نہیں آیا تو یہ کیسے آئے گا. سرکار علی علیہ السلام کو پھر بلایا گیا. اب جب جناب علی آئے، سرکار علی سے جب یہ مسئلہ پیش کیا، اسی سے جناب نے فرمایا تیرا ایسے رہنا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ جانے یہ شریعت کا بانی کیا فرما رہا ہے، محافظ شریعت کیا فرما رہا ہے. اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے، دوسرا جملہ امام نے فرمایا، اگر تو اپنی زندگی اور حیات چاہتا ہے بس اسی طرح تیرا رہنا ضروری ہے. اس نے کہا نہیں سرکار میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا اب شریعت کی حد کراس ہو جائے گی. شریعت نے مرد اور عورت کو لباس قرار دیا ہے، تمہارے درمیان میں لباس کا تصور ختم ہو جائے گا. جب بھی حد ٹوٹی تو زندہ ہی نہیں رہے گا. یہاں حد ٹوٹ جائے گی. غور فرما رہے ہیں نا جناب، حد ٹوٹے گی. یہاں تو پردے کا تصور ہی نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں نا، 2 آدمی جو ہو گئے نا جناب، پردے کا تصور ہی نہیں ہے. لہذا یہاں شریعت کی حد ٹوٹ رہی ہے. لہذا میں نے یہی کہا تھا کہ تو اس کا وہ نہ کر تو زیادہ بہتر ہے. اگر تو کرنا چاہتا ہے پھر تیار ہو جا مرنے کے لیے. اللہ اکبر. جب اس نے دوبارہ کہا تو امام نے فرمایا کل اس کا انتقال ہو جائے گا. کیونکہ شریعت کی حد ٹوٹ رہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ. تو یہی ہوا کہ دوسرے دن ایک مر گیا، ساتھ ہی دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ ہے وہ نیند کہ جس نیند نے کتنی مسئلے بھی ہمارے حل کر دیے. جناب یہاں تک بات تھی، چونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ بات بھی اس میں آ جائے تاکہ آئندہ کے لیے جب بیان ہوگا تو یہ بات مکمل ہو جائے گی. آج وہاں سے اس نوم کے بعد جو قیومیت کے لیے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. یہ نیند اور اونگ کس سے؟ قیوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. قیوم کے لیے، اللہ کے لیے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. نیند اور اونگ نہ ہونے کے بعد اب وہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. سبحان. لام، یہ جو لام ہے لہو، لام آئے نا، لام، یہ لام حرف عاملہ ہے. میرے خیال میں تفصیل عرض کروں تو پھر آپ گھبراتے ہیں، اس لیے میں زیادہ نہیں بیان کرتا. حرف عاملہ عمل کرتا ہے. ایک عاملہ حروف ہوتے ہیں، ایک غیر عاملہ ہوتے ہیں. جب یہ عاملہ حروف آئیں یہ اسماء پہ بھی داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور اسم پہ بھی داخل ہوتے ہیں. دیکھیں آپ ہر وقت پڑھتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں آیت پہ لکھی ہوئی ہے، یہ فعل مضارع پہ لام داخل ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب لیذہب عنکم الرجس. لیذہب آئی ہے یا نہیں آئی؟ یذہب فعل مضارع ہے. فعل مضارع پہ کیا داخل ہوا؟
لام لہو والا لام داخل ہوا تو یذہبو جو ہوتا ہے فعل مضارع اس پہ پیش آنا چاہیے. یہاں زبر آئی ہے. یہ زبر کیوں آئی ہے؟ یا لے یذہبا آپ پڑھتے ہیں, لے یذہبو تو نہیں پڑھتے نا. لے یذہبا جو پڑھتے ہیں یہ لام نے آ کے اس پر کیا عمل کیا؟ لام کے آگے ایک ان ہے, ان چھپا ہوا ہے, اس ان نے آ کے پیش کو زبر میں بدل دیا. اللہ سرکار. تو یہاں یہ کیا ہوا؟ یہ ان عاملہ ہے. ان کس میں داخل ہے؟ فعل مضارع پر. لیکن یہاں جو داخل ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ جو لہو ہے یہ خبر ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض مبتدا ہے. گھبرائیں نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض مبتدا ہے. یہ جو لہو ہے یہ خبر ہے. ہمیشہ اصول ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے, خبر بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, مبتدا پہلے ہوتا ہے, خبر بعد میں آتی ہے. لیکن یہاں خبر پہلے ہے, مبتدا بعد میں ہے. یا لہو پہلے ہے, لہو کیا ہے؟ خبر. حرف جار مجرور مل کے خبر بن رہے ہیں. یہ خبر پہلے ہے اور مبتدا ما فی السماوات والارض بعد میں ہے. بالکل اسی طرح ہے, آنا ایسے چاہیے تھا جیسے ہے الحمدللہ. حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کی. لام آئی ہے یا نہیں آئی؟ الحمدللہ یہ لام ہے, حمد ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حمد مبتدا ہے, للہ خبر ہے, خبر تو بعد میں آتی ہے. اصول ہے نا بابا کہ حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو حمد پہلے ہے, للہ لام جو خبر ہے وہ بعد میں ہے. لیکن ایسے بھی قرآن میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وہ للہ جو بعد میں تھا وہ خبر پہلے آ گئی. آ گئی یا نہیں؟ للہ الحمد. جب للہ الحمد, للہ پہلے آ گئی, خبر پہلے آ گئی, مبتدا بعد میں آیا. آخر اس میں بھی تو کوئی اصول ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ الحمدللہ سب تعریفیں یا حمد اللہ کے لیے ہے. یہ جو لام ہے نا, لام 13 معنوں کے لیے آتا ہے, 17 معنوں کے لیے آتا ہے, لیکن 4 معنی اس کے لیے مخصوص ہیں. اختصاص کے لیے آتا ہے, تملیک ملکیت کے لیے آتا ہے, تعلیل کے لیے آتا ہے, اور استحقاق کے لیے آتا ہے. یہ لام. لیکن یہاں جو لام ہے الحمدللہ میں جو لام ہے یا لہو ما فی السماوات میں جو لام ہے, یہ لام تملیکی ہے, ملکیت کا ہے, ملک کا ہے. توجہ نہیں فرما رہے, اسی پہ بحث کرنی ہے. یہ لام کس کا ہے بابا؟ ملک کا, ملکیت کا. پھر ملک کی 2 قسمیں, ایک اختصاص, ملک اختصاص, اور ملک غیر اختصاص, خاص ملک. اور یہ لام پہلے آ کے نا, لہو پہلے آ کے, مبتدا سے پہلے خبر آ کے. میرے خیال ہے اچھی بات نہیں لگ رہی, میں کیا کروں؟ لا ذرا بلندر صلوات پڑھے, مجھے بھی جائزہ لینے دینا جناب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار جب درس کا تسلسل ہوتا ہے تو درس کے تسلسل میں یہ باتیں ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ درس آپ کو میں نعرے لگوا لوں اور درس مکمل ہو جائے, یہ تو نہیں ہے. مجھے تو آخر میں نے بھی جواب دینا ہے آگے. جب درس ہے تو پھر درس کو درس کے اعتبار سے بیان کرنا, اس میں مشکل باتیں بھی آئیں گی تاکہ درس کا تسلسل نہ ٹوٹنا ہی تو تائید ہے. درس تسلسل چلا انشاءاللہ چلے گا تسلسل. بے شک آپ کو گراں گزرتا ہے, لیکن میں کیا کروں, جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی درس کیسے مکمل ہوگا صحیح؟ درس تو یہی ہے کہ جیسے آیات کریمہ ہیں اسی طرح سے ان کی پوری طرح سے تشریح کی جائے. اب جب لہو آیا تو لہو کیسے آیا؟ پہلے آ گیا. اور ما فی السماوات و ما فی الارض, جتنی آسمان و زمین ہیں, تمام آسمان و زمین کی جتنی مملکت ہے, ملک ہے, املاک ہیں, وہ خاص ملکیت ہیں اللہ کی.
آسمان کی بھی ساری ملکیتیں اس کی، زمین کی بھی ملکیتیں اس کی. آسمان کی لفظ آئی، زمین کی لفظ آئی. اب یہ پوچھا گیا مولا آسمان تو سماوات تو جمع آئی ہے، ارض واحد آئی ہے، حالانکہ ارضین بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں. ہے آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین. رب الارضین ہے یا نہیں ہے؟ جب ارضین ہیں تو پھر ارضین کی لفظ آنی چاہیے. میری امام معصوم نے خدا گواہ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو زمین کو بنتے دیکھ رہا ہو. اچھا ابھی دیکھتے جائیں، ابھی دیکھتے جائیں. اب سرکار نے فرمایا کہ دیکھو آسمانوں کو اللہ نے مختلف چیزوں سے پیدا کیا، اس لیے وہاں جمع کی لفظیں آئیں، اور زمین کو ایک حقیقت سے پیدا کیا لہذا واحد کی لفظ آئی ہے. زمین کو ایک حقیقت سے بنایا. ارضین، ارض کی لفظ ہے، ارض حالانکہ ارضین ہے، اور سماوات کی لفظ جمع کی لفظ آئی ہے. اس کے بعد دوسری لفظ جو خاص آئی ہے وہ حرف ما ہے. ما لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمان تو ہو گئے نا ساتھ، وہ بھی آسمان بھی ان کی ملکیت ہے، زمین بھی ملکیت ہے. اب اس ماں نے آ کے اس کی ملکیت کو اور بڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ماں کہاں ہے؟ حالانکہ من بھی، آپ بھی تو زمین میں رہتے ہیں. ماں اور من میں کیا فرق ہے؟ میم نون من. من اور ماں میں فرق یہ ہے کہ میم نون من کی لفظ آتی ہے صرف ذوی العقول کے لیے، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں آتی. یہ جو من کی لفظ ہے نا، من، یہ عقل والوں کے لیے آتی ہے، اور عقل والوں کے ساتھ صاحبان علم کے لیے آتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ جو تمیز رکھتے ہوں. من کی لفظ ان کے لیے آتی ہے، لیکن ماں کی جو حرف ہے، ماں موصولہ جو ہے، یہ آتی ہے غیر ذوی العقول اور ذوی العقول دونوں کے لیے. اب یہ امام سے پوچھا گیا مولا جب یہ دونوں کے لیے آئی ہے، من بھی ذوی العقول کے لیے اور ماں، من ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں کے لیے، ذوی العقول من ہے. اچھا میں ایسے لگا ہوا ہوں یار عقل والے، زو کہتے ہیں نا والے کو، سرکار والے کو، ذوی العقول مانے عقل والے. اب تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جتنے عقل والے ہیں ان کے لیے صرف من کی لفظ آتی ہے، اور علم والوں کے لیے من کی. حیوان کو انسان وہ تو رکھتے ہیں لیکن عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے علم ہے نہیں، ان کے لیے من نہیں آئے گی. من تو جو صاحبان علم ہیں ان کے لیے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کل بحث کریں گے. یہ من کی لفظ آگے اس کے ساتھ ہی آئی ہوئی ہے. من آتی ہے ذوی العقول کے لیے، اور ماں جو ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آتی ہے. میری امام سے یہی سوال اس نے کہا مولا یہ ماں کی لفظ دونوں، آسمانوں میں بھی ماں اور زمین میں بھی ماں، یہ من لگا دیتے. فرمایا تو سمجھا نہیں، اللہ نے جو غیر ذوی العقول ہیں ان کو کثیر بنایا ہے. غور نہیں فرما رہے؟ جتنی زیادہ عقل نہ رکھنے والے ہیں انہیں زیادہ بنایا ہے، علم نہ رکھنے والوں کو زیادہ بنایا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ دیکھیں میں جملہ کہوں گا، علم رکھنے والوں کو، لہذا جو علم نہیں رکھتے انہیں زیادہ بنایا ہے. جو غیر ذوی العقول عقل نہیں رکھتے انہیں میں نے زیادہ بنایا ہے. اس لیے ان کی کثرت کی بنا پہ ماں کی حرف کہتی ہے تاکہ ان کی کثرت آ جائے اس میں. ہدایت تو من ہی کرے گا نا. سبحان اللہ. ہدایت کون کرے گا؟ ہدایت تو وہی کرے گا جو صاحب علم ہوگا اور صاحب عقل ہوگا. ہدایت تو وہ کرے گا. اب ہمیں ترجمے کا پتہ لگا جناب. اگر آپ متوجہ ہیں تو پھر ایک ترجمہ میں بھی کر کے آگے بڑھتا ہوں، اور کیا تو کئی مرتبہ ہے، لیکن اب اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے غیر ذوی العقول کتنے ہیں جو زیادہ ہیں، عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے. کم ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں. اب جو کم ہیں اور علم رکھتے ہیں اور جو بالکل ہی نہیں رکھتے،
اب ان کی ہدایت کے لیے ایک بنایا ہے جسے امام کہتے ہیں. عالمین کی ہدایت کے لیے کتنے اس وقت امام ہیں؟ صاحبان علم کتنے ہیں؟ صاحبان عقل کتنے ہیں؟ ایک ہیں. تو پھر آج میں ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں جناب. ایک مل کے کتنے بنے؟ 14. تو پھر عالمین کو ہادی کتنے ملے ہیں؟ صاحبان عقل کتنے ملے ہیں؟ صاحبان علم کتنے ملے ہیں؟ میں کہتا ہوں انبیاء ساری کائنات کو اگر ملے ہیں پوری مناسبت کے ساتھ تو فقط 14 ہیں. ایک خاتم الانبیاء ہے، 12 امام ہیں، مرکز سیدہ کو بنایا. اگر یہ نہ ہوتی 14 پورے ہی نہ ہوتے. جناب پاک سیدہ طاہرہ کو خالق نے مرکز ہی ایسا بنایا ہے. نہ نبوت مکمل ہوتی، نہ امامت مکمل ہوتی اگر درمیان میں سیدہ کا مرکز نہ ہوتا. ان کو بنایا. اب ہمیں پتہ لگا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے. میں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے. کئی مرتبہ میں نے بیان کیا. یسألونک عن الروح، میرا حبیب تجھ سے آ کر پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے. رسول سے آ کر پوچھ رہے ہیں روح کیا ہے. وہ مدینے کے لوگ دیکھتے تھے کہ سرکار جس گلی سے گزرتے ہیں دیواریں سلام کرتی ہیں، درختوں سے گزرتے ہیں وہ زمین پر جھک جاتے ہیں، پتھروں کو ہاتھ پہ لیتے ہیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لگتا تو ہم جیسا ہے، کمال جسم کا نہیں ہوتا، روح کا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کمالات کے صحیح دیکھیں، میں دلیل دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر یہ کمالات کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا. جب انہیں معلوم ہوا گیا ان میں کوئی ایسی روح ہے جس میں یہ کمال ہے، پہلے تو خود کوشش کرتے رہے کہ سمجھیں. جب نہ سمجھے نا پھر آئے رسول سے پوچھنے کے لیے. رسول سے پوچھا، رسول بتائیں کہ یہ روح کیا ہے. پوچھا رسول سے، جواب توحید دے رہی ہے. اور نہیں فرما رہے. اب جس کی روح کا جواب اللہ دے اسی کو اولے الامر ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اب جب پوچھا کل میرا حبیب کہہ دو الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. کیا مطلب ہوا؟ تم میرے امر کو جب نہیں سمجھ سکتے تو پھر اولے الامر کو کیا جانو کہ اولے الامر کیا ہوگا؟ اولے الامر کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن آگے آیت کیا کہتی ہے؟ اب آپ فیصلہ آپ خود فرمائیں. امر کو تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب یہاں ترجمہ جو ہوا ہے اب یہ ترجمے میں ترمیم ہونا ضروری ہے. صحیح اب ترجمہ یہ ہوا ہے تم میں سے، یعنی لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا، تم میں سے تمہیں قلیل علم دیا گیا. ترجمہ یہ کیا گیا تمہیں قلیل علم دیا گیا. اللہ کا قلیل کتنا علم ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں کتنا علم دیا ہے؟ جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں کتنا علم دیا گیا ہے؟ پیدا ہوتے تو علم ہی نہیں ہے. بالکل لا تعلمون شیئا، پیدا ہوتے علم نہیں دیا گیا. اب ترجمہ کرنا پڑے گا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم میں قلیل ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے. یہ ترجمہ کریں بابا، یہ ہے ترجمہ اصل میں. یہ ہے ترجمہ اصل میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم میں سے جو علم دیا گیا ہے اس امر کا ان کو دیا گیا ہے جو قلیل ہیں. وہ قلیل کون ہیں؟ ان قلیل کو 14 کہتے ہیں. یہ ہے جن کو یہ علم دیا گیا ہے. تو اب یہاں جو لام آیا جناب لہو، یہ تخصیص ہے، اختصاص ہے. اب آپ دیکھیں 14 تک بات میں نے پہنچا دی. اب عالمین کے سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ 14.
14 आलिम है ना, मुंबई इल्म तो सरकार दो आलम है, लेकिन सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का मदीना हूँ, अली दरवाजा है। जब ये दरवाजा अली अली अलैहिस्सलाम दरवाजा है इल्म का, जब दरवाजा है तो अब किनको इल्म दिया गया? इनको। अब ये आसमानों जमीन की जो कुछ आसमानों जमीनों में है तमाम का तमाम खास मिल्कियत है अल्लाह की। वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, अब इसके मुल्क में कोई शरीक नहीं है, ऐसा ला शरीक मालिक है मालिक, यानी ऐसा ला शरीक मालिक है। और फिर मालिक की आसमानों ज़मीनों की, मेरे साथ देखें जनाब, आसमानों ज़मीनों की ये जो आसमान की हुदूद है, जिन्हें आसमान की लफ्ज़ से ताबीर फरमा रहा है, कहाँ तक उसकी हुदूद है? कहाँ तक उसके आसमान जाते हैं जिन आसमानों का वो मालिक है? अब उस आसमानों के बारे में, उसकी ये मुंतहा मशरिक कहाँ है, मुंतहा मगरिब कहाँ है, अल्लाह जाने ये सूरज कहाँ से तुलू होता है, अल्लाह जाने ये सूरज तो आसमान पर है, खुदा जाने ये आसमान आगे कहाँ तक है। मैं क्या कह रहा, अब उसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते, लेकिन एक आयत ने हमें सहारा दिया है, इनके इंतहा को हमें आयत ने बताया है। सूरह रहमान में फरमाया या माशरल जिन्न वल इंस, है गौर नहीं फरमा रहे, ऐ गिरोहे इंसानो जिन अनिस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारि समावात वल अर्ज़, क्या तुम में ताकत है कि मेरे आसमानों जमीनों के किनारे से निकल जाओ? इनिस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारि समावात वल अर्ज़, मेरे आसमानों जमीनों के किनारों से निकल जाओ, क्या तुम में ताकत है? ये कह के कहता है, अगर कहते हो कि ताकत है, फन फुजू, निकलो ना। अल्लाहु अकबर, फन फुजू, देखिए हुक्म, निकलो ना। फौरन बाद में कहता है ला तनफुजू ना इल्ला बिसुल्तान, तुम कभी भी नहीं निकल सकते जब तक मेरा सुल्तान साथ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, दुनिया समझी नहीं जनाब अली को, खुदा की कसम तुम नहीं निकल सकते मेरे आलमीन से जब तक कि तुम्हारे साथ मेरा सुल्तान न हो। मालूम होता है सुल्तान जमीनों में भी रहता है, दरमियान आसमानों में भी रहता है, उसके बाहर भी है, जाता है ना, अंदर भी है। सुभान सुल्तान ये बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसी वजह से मैंने किसी मजलिस में भी यही अर्ज किया कि जब ये सालिकीन तौहीद तक की सैर करते हैं, सालिकीन सालिकीन की सीन अलिफ लाम, सालिकीन की मन जैसे मसलक बनता है, सालिकीन जब जाते हैं ना तो वो सैर कहते हैं। कहाँ से सैर करते हैं? वो यहीं से लेकर ओ खालिक की जात तक की सैर करते हैं। उस सैर को वहां जाते भी हैं, आते भी हैं। मालूम होता है आलमीन तक जाना, जमीन व आसमान तक जाना और है उस तक जाना। अब वो कहते हैं कि वो सैर क्या है, सैर के लिए लफ्ज कहते हैं, सालिकीन कहते हैं। सैर, असैरो, सैर मिनल खल्के
الی الحق بالحق. ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے. توجہ فرمائیں. سیر من الخلق الی الحق بالحق. سیر من الحق الی الخلق بالحق. میرے خیال ترجمہ میں کروں یا سمجھ آ رہی؟ کرتے ہیں ترجمہ. سیر من الحق الی الخلق بالحق. پھر کہتے ہیں سیر فی الحق بالحق. بہت بڑی بات ہے جناب. اللہ اکبر. سیر فی الخلق بالحق. وہ کہتے ہیں سالکین کہتے ہیں ہم سیر کرتے ہیں. جب ہم سیر کرنے کے لیے حق کی طرف جاتے ہیں، او ذات خدا حق کی طرف جاتے ہیں، تو بغیر ایک دوسرے حق کے ہم جا ہی نہیں سکتے. غور نہیں فرما رہے. توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے. سیر 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 من الخلق الی الحق بالحق. خلق سے، مخلوق سے سیر کرتے ہوئے اس حق تک جانے کے لیے کس کے ذریعے جاتے ہیں؟ حق کے ساتھ. کوئی حق ہے جو یہاں سے وہاں تک لے جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی حق ہے جو یہاں سے وہاں تک لے جاتا. پھر کہتے ہیں پھر سیر من الحق الی الخلق بالحق. پھر جب ہم حق سے واپس آتے ہیں مخلوق کی طرف، پھر بھی حق ساتھ ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے جانے میں بھی حق ساتھ، آنے میں بھی حق ساتھ. پھر وہ کہتا ہے سیر فی الحق بالحق. جب ہم اس حق میں سیر کرتے ہیں تب بھی یہ حق ساتھ ہوتا ہے. اس کے بغیر توحید سمجھ ہی نہیں آتی. سیر سیر پھر کہتے ہیں سیر فی الخلق بالحق. پوری خلق میں یہ جو سیر ہوتی ہے تو بھی حق کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب ایک حق ہو گیا اللہ. اب ڈھونڈے دوسرا حق کون ہے؟ بس 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 بس. ماشاء اللہ. اب ذرا ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اب حق کے ساتھ حق، یہ دیکھیں حق سے کہاں تک؟ حق تک. حق سے یہاں زمین حق کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے عالمین کا کوئی فرد حق تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ حق کے ساتھ تعلق پیدا نہ کرے. وہ بابا جب تم علی کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو علی کے مانے بغیر جنت کہاں ملے گی؟ میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا، لیکن چونکہ ماحول اب آیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر ساتھ ہی ہو جائے. اب حق دو ہیں، ایک وہ حق ہے، ایک علی حق ہے. اب جب سالک پہلے تو سیر کرتا ہے نا، اب جب سیر کرتے ہوئے کافی سیر اس کی ہو جاتی ہے، پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ حق، علی حق. اور نہیں فرما رہے. شروع میں کہتا ہے اللہ حق، علی حق، اللہ حق، علی حق، علی حق. اور نہیں فرما رہے. ہاں
لطف لیں بابا. علی اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے بیان کیا وہ کیا کہتا ہے، اللہ حق. آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر کیوں خاموش کیوں بیٹھی؟ یہ میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں. علی حق، اللہ حق، اللہ حق، علی حق. اب وہ کہتا ہے کہ جلدی ہو جائے تو اور اچھا ہے. کہتا ہے اللہ علی علی. جناب وہ ہاں صحیح، ہاں وہ اللہ کو یہاں دیکھیں بات یہاں سے نکل رہی ہے. قلب میں ہے علی اور اللہ، زبان پہ نہیں. اب میں جملہ کہوں، زبان اور قلب کا تصور بولنے کا کیسا ہے؟ جو قلب میں ہے وہ کہتا ہے حق 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 حق. جن کے زبانوں پہ ہے وہ کہتے ہیں حق. سوچا کرے بابا، سوچا کرے. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے بابا علی حق. کہاں دنیا پھر رہی ہے، یہ حق ہے نا بابا. ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اسے آگے تو بیان ہو چکا، میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں. اب یا علی کیا ہے حق. یہ پوری ساری سلطنت الہیہ خاص ملکیت ہے اللہ کی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں. اب میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب شریک نہیں تو اب کہا جاتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اگر کسی کو دینا ہی نہیں تھا تو آیت بھیجی کیوں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ملک دینا ہی نہیں تھا تو عطا کرنے والی آیت بھیجی کیوں ہے؟ آج فلسفہ معلوم ہوا کہ جناب علی کو خریدا کیوں ہے. خدا کے لیے میں کراچی میں بات کر رہا ہوں. کراچی میں نفس علی خریدا کیوں گیا؟ بھائی خریدتا وہ ہے، خریدتا وہ ہے. میں پھر جملہ کہوں، اللہ نے خریدا یا نہیں؟ خریدا نا بابا. خریدتا وہ ہے جو اس شے کا مالک نہ ہو. پھر علی کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ توجہ فرمائے. خریدتا کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
سرکار علی علیہ السلام کو خریدا گیا یا نہیں؟ ان کے نفس خریدے گئے یا نہیں؟ خریدے گئے. جب خریدے گئے، خریدتا کون ہے؟ خریدتا وہ ہے جو اس کا مالک نہ ہو، تاکہ خرید کر مالک بنے. تو پھر میں کلی مالک تب ہوگا جب ان کو خریدے گا. یہ تو ان کا کمال ہے کہ انہوں نے کہا ہم ہاں نفس بیچنا چاہتے ہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا کمال ہے. ان کا کمال ہے. انہوں نے نہیں کہا اللہ کو کہ ہم نفس بیچنا چاہتے ہیں، خرید لے. ان 14 نے نہیں کہا ہم بکنا چاہتے ہیں تو خرید لے. اللہ نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم بیچنا چاہتے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں. خرید و فروخت میں کیا شرائط ہیں؟ خریدتا وہ ہے جو شاید اس کے پاس نہ ہو. اور ادھر بحث نہیں کرتے. خرید و فروخت میں خرید نہ سکنے کے کتنے وجوہ ہیں؟ چلیے، ایک آدمی خرید نہیں سکتا. خرید نہ سکنے کے کتنے وجوہ ہیں، کتنے سبب ہو سکتے ہیں؟ فرمائیں، کوئی ایک بتلائیں. فرمائیں ایک. پہلا سبب، 4 وجوہ ہیں خطرے خرید نہ سکنے کے. پہلا سبب یہ ہے خریدا نہیں جا سکتا اس وقت جب قیمت نہ ہو. خریدا تب نہیں جا سکتا جب قیمت نہ ہو. نمبر 2، خریدا تب نہیں جا سکتا جب پسند کی شے ہی نہ ہو. ہائے ہائے فرما رہے ہیں. نہیں جا سکتا جب پسند کی شے ہی نہ ہو. خریدا تب نہیں جا سکتا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں خدا کے لیے. کراچی میں جملہ کہوں، خریدا تب نہیں جا سکتا جب جنس میں امتیاز کرنے کا شعور نہ ہو. میں بہت بڑی ہائے ہائے ہائے. اب خریدار کون ہے؟ واللہ بکل شیء علیم. اور خریداری کی شرائط یہ ہے کہ جنس اور قیمت میں غیر کا حق نہ ہو. غور نہیں فرما. خریداری کے وقت کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 4. خریدار، بیچنے والا، جنس، قیمت. خریدار، بیچنے والا، جنس، قیمت. خریدار ہے، بیچنے والا نہیں ہے. خریدار خرید نہیں سکتا اگر بیچنے والا نہ ہو. بیچنے والا بیچ نہیں سکتا اگر خریدار نہ ہو. دونوں ہیں. اگر جنس نہ ہو خریداری نہیں ہو سکے. اگر قیمت نہ ہو خریداری نہیں ہوگی. معلوم ہوتا ہے سب کچھ موجود. اس لیے شرط ہے کہ جنس اور قیمت میں، جنس کیا ہے؟ ان کے نفوس. خریدار کون ہے؟ اللہ. بیچنے والے کون ہیں؟ 14. خریداری کی شرائط کیا؟ احکام تجارت کیا ہیں؟ شرائط تجارت کیا ہیں؟ جنس اور قیمت میں غیر کا حق نہ ہو. توجہ فرمائیں صاحبان فہم اس وقت تشریف رکھ. جنس اور قیمت میں غیر کا حق نہ ہو. اب میں جملہ کہوں، دیکھیں، خالص کے مقابلے میں ملاوٹ نہ ہو. ہائے ہائے. اسی لیے تو اعلان کیا انما یرید اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس لیے تو اعلان ہوا. دیکھیں، جنس کے مقابلے میں، دیکھیں، خالص کے مقابلے میں ملاوٹ نہ ہو. اب میں جملہ کہوں، شرائط ہیں تجارت کے، خرید کر پشیمان نہ ہو.
غور نہیں فرما رہے بابا میں کیا کہہ رہا ہوں. صحیح خرید کر پشیمان نہ ہو، جنس نجس العین نہ ہو. نجس نہ ہو ورنہ تجارت نہیں ہوگی. خریدا اب چونکہ کل انشاءاللہ پھر بات یہیں سے آگے من سے یہیں سے شروع کر. کلی اچھا اگر 2-4-10 منٹ دیتے میں اچھا یا علی ان کو خرید کر اللہ نے اسی درمیان میں بہت باتیں ہیں میں مختصر اپنی سی پوری مملکت کا وارث بنایا. اور نہیں فرما رہے وارث آل ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے اس لیے یہ 14 آل اللہ ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا تو آل رسول نہیں مان رہی. اب کہیں کہ یہ تو نحن آل اللہ ہے اللہ کی آل ہیں. کنبہ کی لفظی فرما کنبہ ہے اللہ کا. اللہ اس کنبے کا سردار ہے اس کنبے کا رب ہے. اللہ رب ہے بابا رب ہے. اچھا ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے اب وارث اور مالک میں کیا فرق ہے فرمائیے. صحیح وارث اور مالک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وارث بھی تو وارث اور مالک. مالک اول کون ہوتا ہے؟ صحیح مالک اول ابھی وارث اور مالک اول میں مالک اول کی پھر 2 قسمیں ہیں. پہلا مالک اول وہ ہوتا ہے کہ یا کسی شے کو خود خرید کے قیمت دے کے مالک بن جائے. میں نے جلدی کہی آپ گھبرا گئے. مالک جا کے بازار میں خرید کرے خود قیمت ادا کرے کیا ہو جائے گا مالک اول. یا دوسرا مالک اول ہونے کی شرط ہے کہ شے ہی وہ خود بنائے. خود بنانا ہی مالک اول ہونا ہوگا. خدا کے لیے ذہن بلند فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ. یا وہ خود بنائے تب مالک اول ہوگا یا خود خرید کرے قیمت دے. اسی لیے تو ان کو خریدا. اب جو وارث ہوتا ہے وارث وہ جس کا وہ وارث ہے اس کی تمام منقولہ و غیر منقولہ تمام جائیداد کا وہ وارث ہوتا ہے لیکن مالک اول نہیں ہوتا. مالک ہوتا ہے لیکن وارث ہو کے مالک ہوتا ہے. اب جو آدمی چلا جائے تو اس کی اولاد کیا ہوگی؟ اس کی وارث ہوگی. وارث ہو کے مالک ہوئی نا. اول مالک کون ہے؟ والد. آپ ہے اول مالک. بیٹا ہے مالک ہے لیکن وارث ہونے کے حوالے سے مالک ہے. جب مالک ہو گیا وارث ہونے کے حوالے سے وارث ہے نا تبھی تو مالک ہے. اگر رشتہ نہ ہوتا تو وارث کیوں ہوتا؟ غور نہیں فرما رہے. یہی وجہ ہے کہ وراثت میں غیر کو مقدمہ کرنے کا حق ہی نہیں. آل محمد ہے اللہ کے وارث. دین میں کسی کو حق ہے نہیں. اور کہاں بیٹھے ہوئے
دین کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی یہاں آ کے مداخلت کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ میرے ساتھ ہیں. تمام یہ دیکھیں، میں اپنے مسلک کی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. تمام کائنات کی آسمان و زمین کل پانی حق مہر ہیں جناب سیدہ کا. تو خدا کے لیے میں میری بات سماعت فرمائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حق مہر حکم ہے کہ شوہر اپنی ذاتی جائیداد سے دے. اور پھر مالک اول بننے کے لیے یا تو شے کو خود بنائے یا خریدے. علی نے خریدے نہیں آسمان، بنائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حق مار ایسے نہیں دیا گیا بابا، غور کیا کریں. ہاں غور فرمایا آپ نے. آج یہ جو دن گزرا ہے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، یہ مالک کائنات. سرکار کی بات کہہ کے اب آپ کا وقت زیادہ لیا، کل انشاءاللہ بات کو یہیں سے پھر آگے بڑھائیں گے. موضوع جو چل رہا ہے یہ ہوا کہ سرکار حسن علیہ السلام ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سید مرتبہ ان کے یہی واقعات کئی میں نے آج دیکھے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ سنا دیتے ہیں کہ سرکار کا گلی میں جب گزر ہوا تو میرے امام کا ایک ماننے والا دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. جب امام کو آتے ہوئے دیکھا، کیسی اچھی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ رہا ہے، تو کتنی خوش نصیب آنکھیں ہیں جو امام کو دیکھ رہی ہیں. معرفت سے دیکھنے میں خوش نصیبی ہے. اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے. کہنے لگا کاش آج امام بھی میری گلی سے گزر رہے ہیں. آج پاؤں ہوتے تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا، ہاتھ ہوتے تو امام کے ید اللہ سے مصافحہ کرتا. دونوں نہیں ہے، اس لیے مجبوری ہے، بیٹھا ہوا ہے. یہ بات اس نے دل میں کی، عالمین کے بادشاہ نے وہاں سنی. اللہ اکبر. اب جب اسی گلی میں امام آ رہے ہیں، جب سامنے آئے وہ بیٹھا ہوا ہے، سلام کیا امام نے اس کی دل کی بات جب سنی تو امام نے اپنا چابک جو گھوڑے کا تھا وہ اس کے آگے ڈال کے کہا بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دیں. بس اتنا کہنا تھا، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، پاؤں بھی کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ جب یہ ٹھیک ہو گئے نا سب، تو اب میں کہوں گا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح ہے. جب تک تو ہاتھ نہ پھیرے تیرا مریض ٹھیک نہیں ہوتا. یہ فخر مسیح ہے. ارادہ فرماتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. محمد. اس امام کی آمد کے صدقے میں جو ہمارے تمام مدعائیں تیری بارگاہ میں موجود ہیں، ان میں ہمیں فیض المرام فرما. خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ، خصوصاً جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے آنے والے ہیں جلد آئیں، بہت پریشان ہے دنیا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے. اپنے مرحومین کے لیے اور شہداء و مومنین بانیان کے مرحومین کے سورہ فاتحہ.